تو لہذا مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے. کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو اس مسلمان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. اور مومن کے ساتھ خیر خواہی یہی ہے کہ جب بھی اس سے ملاقات کی جائے تو اس سے سلام کیا جائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مومن کسی دوسرے مومن سے ملتا ہے تو پہلے سلام کرتا ہے. اس کا پہلا کلام ہی سلام ہونا چاہیے. پہلا کلام ہی سلام ہونا چاہیے. ہم نے اپنی تہذیب چھوڑ دی، ہم نے غیروں کی تہذیب کو اپنا لیا. اپنی خوبصورت تہذیب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تہذیب چھوڑ کر غیروں کی تہذیب، بدبودار تہذیب کو اپنے اندر شامل کر لی. ہماری تہذیب کی ہمیں کیا بتاتی ہے کہ جب مومن آپس میں ملاقات کریں، خندہ پیشانی سے ملاقات کریں، السلام علیکم کا جملہ بولیں. اور غیروں کی تہذیب اور یہ کیا ہے وہ ہمارے اندر آ چکی ہے. کوئی آتا ہے سب سے پہلے ہی ہاں جی بخیر راغلے، خوش آمدید، ہر کا دے آؤ، جے آیا نو، مرحبا. ہاں یہ آج کل آپ کا کیا کام ہے؟ مصافحہ کر لیا لیکن لفظ سلام چھوڑ دیا. یہ ہماری تہذیب نہیں ہے. اور ظاہر بات ہے کہ جب اسلامی معاشرے میں تہذیب باقی نہیں رہے گی تو اسلامی معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو جائے گا. بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے اندر آ چکی ہیں. یہ سلام جیسی عظیم دعا، جس سلام کو ہم نے چھوڑ دیا، اس سلام کی جگہ جب صبح آتے ہیں اور گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ نائٹ، گڈ ایوننگ، ایسے جملے چھوڑ. یہ ہماری تہذیب کے حصہ نہیں ہے. ایسے گٹیا الفاظ سے بہتر یہ ہے ہم مسلمان جب ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کا طریقہ کیا ہے کہ سلام جب کیا جائے السلام علیکم تو سننے والا فحیوا احسن منہا، اس سے اچھا جواب دے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور پھر سلام کرنے والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دے، آپ اس کے ساتھ اور اضافہ فرما دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنی عظیم دعا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے ہم نے اس تہذیب کو چھوڑ دیا. خوبصورت تہذیب کو چھوڑ کر بدبودار تہذیب اپنا لی ہے. اور اسی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں نفرتیں پھیلی جا رہی ہیں. سلام کرنے والا سلام سے چھپ رہا اور جواب دینے والا جواب دینے سے چھپ رہا. شرم آتی ہے. سلام کہتے ہو بھی شرم آتی ہے کہ میں سامنے والے بندے کو سلام کروں گا اور یہ میری توہین ہوگی، توہین سمجھی جا رہی ہے. اور دل میں یہ خیال ہوگا کہ وہ مجھے سلام کرے، وہ مجھے سلام کرے، میں سلام وہ مجھے سلام کرے. اور یہ تکبر کی علامت ہے. حدیث پاک میں ہے البادی بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے. اور تکبر اتنی گندی بیماری ہے، اتنی غلیظ اور روحانی بڑی بیماری ہے، فرمایا کہ جہنم کی یہ خوشبو بھی 500 سال کی مسافت تک نہیں سونگھ سکے گا. الکبر ردائی، اللہ فرمائے کہ تکبر تو میری چادر ہے. اور اس عظیم بیماری کو ختم کرنے کا واحد علاج جو ہے وہ ہے السلام علیکم. تھانوی صاحب رحمہ اللہ کے پاس ایک مرید آئے، فرمایا حضرت مجھے تکبر کی بیماری ہے. تو حضرت نے فرمایا ایسا کیا کرو، اس تکبر کی بیماری کا علاج تو اچھا ہے لیکن کرنا پڑے گا اگر تجھے برا محسوس ہو.
علاج کرنا پڑے گا. تو بتایا کہ ہر روز سلام کیے کرو جو بھی راستے میں اسلام کو، پہچان ہو یا پہچان نہ ہو، ایک دوسرے کو سلام کیا جائے. آج مجھے پہچاننے والا سلام تو کرے گا، میرے ساتھ جو دوسرا ہوگا اس کو سلام نہیں کرے گا. جب پہچان ہو تب بھی سلام، پہچان نہ ہو تب بھی سلام. یہ ہے طریقہ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام. مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. رد السلام، سلام کا جواب دینا. اول نمبر بتایا سلام کرنا یہ مستقل سنت ہے، اور اس کا جواب دینا یہ واجب ہے. اس تہذیب، اسلام ہمیں یہی تہذیب سکھاتا ہے. ہم نے اسلام چھوڑ دیا، ہمیں اسلام چھوڑ. اور پھر اس کا طریقہ ہے سواری والا، جو سواری پہ سوار ہے وہ پیدل جو چلنے والے ہیں ان کو سلام کرے گا. یہ سلام کا طریقہ ہے. اور جو پیدل چل رہے ہیں وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے گا. اور جو کم تعداد میں ہیں، تھوڑے ہیں، وہ زیادوں کو سلام کریں گے. اس طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا، چلنے والے بیٹھے ہوئے کو سلام کریں گے، اور تھوڑے زیادوں کو سلام کریں گے. سلام ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ عبادت جنت میں بھی ہوگی. اہل جنت جب جنت میں جا رہے ہوں گے تو ایک دوسرے کا سلام کہیں گے، سلام علیکم، سلام علیکم. فرشتے بھی استقبال کریں گے، سلام علیکم طیبتم فادخلوها خالدین. اتنی عظیم بات، ایک دعا ہے، دینے والا بھی دعا، لینے والا بھی دعا. وہ بھی دعا لے رہا ہے، یہ بھی دعا دے رہا ہے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بندہ آپ کو سلام کرے تو واپس جواب ہی نہیں دیتا. یہ بھی تکبر کی علامت ہے. بھائی مومن جب سلام کرتے تو سلام دینا، جواب دینا واجب ہے. یہ ہماری تہذیب نے آج چھوڑ دیا. یہ کہا ویلکم، بخیر راغلے، خوش آمدید، یہ جملے. اور پھر قرآن کریم میں آتا ہے دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، کہ جب تم گھروں میں داخل ہو جاؤ تو سلام کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. آج ہم گھر میں جاتے ہیں، ہمارا سب سے پہلا کلام کیا ہوتا ہے؟ یا تو گالی، یا تو اور جو لغو باتیں آپ کے یہاں مشہور ہیں. گھر میں جاؤں تو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا چاہیے. اپنی اولاد کو سکھایا جائے، یہ تہذیب سکھائی جائے. اگر یہ تہذیب ہمارے اندر نہیں آئے گی، ہم نے غیروں کی تہذیب اپنا لی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کے ساتھ کا حشر ہوگا. خالف الیہود والنصارى، یہود نصارہ کی مخالفت کرو. جو ہم طریقے ہمارے اندر رواج ہمارے اندر موجود ہیں، یہ ہمارے اپنے نہیں ہیں. ہماری تہذیب یہ ہمیں نہیں سکھا رہی. تو گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں، السلام علیکم. ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے نا، شیطان، اس کی ذریت، اس کی جو اولاد ہے، ہر کسی کا کام تقسیم ہوتا ہے نا. اس کا کام ہے میاں اور بیوی کے درمیان لڑائی ڈالنا. فلاں کا کام یہ، فلاں کا کام یہ، فلاں کا کام یہ. ایک ہے داسن. یہ نفرتیں پھیلاتے، گھر میں لڑائی جھگڑے کرواتے. بیوی کی لڑائی ہو گئی میاں کے ساتھ، میاں کی لڑائی ہوگی بیوی کے ساتھ، بیٹی کی ماں کے ساتھ، ماں کی بیٹی کے ساتھ، بھائی کی باپ کے ساتھ. یہ کام ہے. لیکن سلام سے یہ ڈرتا ہے، سلام کی صرف سے یہ دور بھاگتا ہے. فرمایا جس گھر میں
جس گھر میں سلام کیا جائے اس گھر میں لڑائی کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر سلام نہیں کیا تو یاد رکھیے گا یہ سلام نہ کرنا تمہارے درمیان نفرتیں پیدا کرے گا، سلام کرنے سے تمہارے اندر محبتیں آئیں گی۔ اگر سلام نہ کیا گھر میں تو بھائی بھائی کی طاق میں ہوگا، ماں بیٹی کی طاق میں ہوگی، ہاں جی یہ رکھنا ڈالے گا شیطان دل میں۔ اچھا پھر سلام کا وقت نہیں، ہمارے ہاں یہ بھی ایک رواج ہے، ہاں میں اسلامی جا رہا ہوں، میں عید پہ اسلامی جا رہا ہوں، میں اپنے والدہ کے گھر اسلامی جا رہا ہوں، اکثر عورتیں کہتی ہیں اسلامی جا رہی ہیں۔ سلام کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، یاد رکھیے گا اگر وقت متعین کر لیا، سلام عام ہے افشو السلام، سلام کرو، سلام پھیلاؤ، سلام پھیلاؤ۔ اگر ہم نے اس کو خاص کیا تو خاص کو عام کرنا اور عام کو خاص کرنا بدعت ہے۔ کل بدعت ضلالہ، فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے، وفی روایت کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم لے جائے گی۔ کوئی وقت متعین نہیں، سلام کرو۔ اگر ہم نے اس کو متعین، جیسا مثال صدقہ ہے، ہمیں صدقہ دیا اور متعین کر لیا فلاں دن دینا ہے، فلاں موقع پہ دینا ہے، تو یہ بدعت بن جائے گی۔ خاص کو عام کرو گے تو بدعت، عام کو خاص کرو گے تو بھی بدعت، جو شریعت میں جائز ہے، جو اللہ کے رسول نے بتایا، جو صحابہ کرام سے ہم تک چلتا آیا، یہی ہمارے لیے رہنمائی۔ اور صحابہ کرام کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا، آپ حضرات صحابہ کرام جو ہیں یہ بازاروں کو جایا کرتے تھے صرف سلام کی وجہ سے، کہ وہاں جائیں گے ہم سلام کریں گے۔ حتیٰ کہ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک درخت درمیان میں آتا تو اگر وہ جدا ہوتے تو آپس میں پھر دوبارہ ملتے تو السلام علیکم۔ ارے اللہ کے رسول سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب الصبیان، سلام الصبیان۔ اللہ کے رسول بچوں کو سلام کرتے تھے، جو سلام نہیں کرتا تکبر کی علامت ہے اس کے اندر، سلام کیا جائے۔ مومن سے ملاقات کرے، اذا لقیتہ یسلم علیہ، جب ملاقات تم کرتے ہو تو سلام کرو دوسرے سے۔ اچھا بعض مواقع ایسے ہیں آپ سلام نہیں کرنا، کچھ مواقع بھی ہے نا، مثال ایک بندہ تلاوت کر رہا ہے، آپ وہاں سلام نہ کریں۔ ایک بندہ واش روم بیت الخلاء چلا گیا، آپ باہر سے کہو حاجی صاحب السلام علیکم، وہ بابا یہ نہیں ہے۔ ایک بندہ ذکر و اذکار میں مصروف ہے، سلام نہیں کرنا۔ نماز کھڑی ہے، نماز سلام نہیں ہے وہاں پہ، جن مواقع میں سلام نہیں ہے وہاں نہیں کرو، جن مواقع میں سلام ہے وہ سلام کیا جائے، عظیم عبادت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا، کیا کہا؟ قالوا سلام۔ فرشتے انسانی صورت میں آئے، سلام کیا، آگے قال سلام، سلامن کا جملہ کہا ہے، فرشتوں نے سلامن، یہ مفعول ہے، مفعول مطلق، بہرحال یہ الگ بحث ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام سلامن کا یہ جملہ ہے، اور جملہ دوام پہ دلالت کرتا ہے، ہمیشہ سلامتی ہوتی رہے آپ میں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی مستقل سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت۔ دیکھیں اسلام تو خیر خواہی ہے، نیکی پھیلائی جائے، اور یہ نیکی کے چھوٹے چھوٹے مواقع جہاں مل جائیں تو ہمیں اس میں حصہ لینا چاہیے، ہمیں اسے حصہ لینا چاہیے۔ جتنے مواقع نیکی کے چھوٹے مواقع ان کو ضائع نہیں ہونا چاہیے، ان مواقعوں سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو یہ اللہ کے رسول کی اس سنت کو آج ہمارے اندر دیکھیں کتنی ہمارے اندر موجود ہے، ہمارا یہ سنت ختم ہو چکی ہے۔ اگر سنت چھوڑ دی جائے گی اور جہاں سے سنت اٹھتی ہے وہاں بدعت داخل ہو جاتی ہے، وہاں رسم و رواج جنم لیتے ہیں، وہاں خرابی پیدا ہوتی ہے، معاشرہ بگاڑ کا شکار ہوتا ہے، جہاں بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ جہاں اللہ کے رسول کی سنت ہو،
سنت اپنائی جائے، وہاں مشکلات تو ہوں گی لیکن مشکلات پہ ثواب بڑھے۔ فرمایا من تمسک بسنت عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، جس نے فساد کے زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری سنت کو پکڑ لیا، من تمسک بسنتی فلہ اجر مئۃ شہید، فلہ اجر مئۃ شہید، 100 شہیدوں کا ثواب دیا جا رہا۔ کتنی عام سنت، مشکل کام نہیں، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، کتنی فضیلت ہے۔ فحیوا احسن منہا، اچھا جواب دیا جائے، اور ردوہا، اگر اچھا سلام نہیں دے سکتے، آپ سے کوئی سلام کہے تو وعلیکم السلام۔ یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بہترین دین اسلام ہے۔ اس لیے سلام کو پھیلایا جائے، افشوا السلام، مسجد آئیں سلام، باہر جائیں سلام، چھوٹے کوئی میرے راستے میں سلام، سلام، یہ عاجزی کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ جب اللہ نے بلایا تو پہلا کلام وہاں کیا ہوا، السلام علیکہ ایھا النبی، اے محبوب آپ پہ سلامتی ہو، سلام۔ کہتے ہیں نماز اللہ اکبر سے شروع ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادھر بھی السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس لیے سلام کو پھیلایا جائے، سلام پہ عمل کیا جائے، ایک دعا ہے، اور یہ دعا انسانوں میں محبت پیدا کرنا، اور ہر انسان دوسرے کا دست و گریباں پکڑنے کی تیار ہے۔ نفرتیں پھیل چکی ہیں، بھائی کے مخالف بن چکے ہیں، باپ بیٹی کے مخالف، بیٹی ماں کی مخالف۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے سلام چھوڑ دیے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیے۔ جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ٹوٹ جائے گا وہاں ہمیں مشکلات آئیں گی، جہاں طریقہ سنت نکل جائے گی وہاں مشکلات آئیں گی۔ یہ سلام بہت عظیم سنت ہے، اس پہ عمل کیا جائے، اور یہ سوچ کر کہ بھائی مجھے سلام کرنا پڑے گا، میں تو بڑا ہوں اور میں چھوٹا ہوں، یہ جملے اپنے آپ سے نکال دینا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑا نہیں ہے کائنات میں، اللہ کے بعد از خدا توئی قصہ مختصر۔ یہ سلام جو آپ کے سامنے یہ باتیں ہی کی ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ان چھوٹے چھوٹے اعمال کو اپنانے کی، دیکھیں جو عمل چھوٹا بھی ہو، یاد رکھیں آپ کو بڑے بڑے اعمال پر آپ کو لگائے۔ کہا جاتا ہے نا جو سنتیں چھوڑتے فرض کی توفیق چھن جاتی ہے، اس سے واجبات کی توفیق چھن جاتی ہے۔ جو سنتیں ادا کرتے ہیں اللہ پاک اس کو واجبات، سنت، فرائض سب کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ان کو چھوٹا نہ سمجھا جائے، کل قیامت کے دن معمولی سی نیکی بھی ہمارے لیے کام آئے گی، معمولی سی نیکی بھی ہمارے لیے کام آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو جو گزارشات کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔